انی انا النذیر مبین صدق اللہ العظیم۔ سورہ حجر 15 نمبر سورت جو 14ویں پارے میں ہے اور اس کی 88 آیتیں ہو گئی۔ کل ہم نے اس پر گفتگو کی کہ 7 مثانی کیا ہے، اور پھر لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ اس پر گفتگو ہوئی کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور یہ خطاب حضور کو ہے اور مراد امت ہے۔ یہاں پہ دو حدیثیں سنا دیتا ہوں کل کی اس کے سبق کا حصہ، کہ کل ہم نے اس پہ کی کہ حضور نے خود امت کو اس چیز سے ڈرایا کہ دنیا سے بچ کے رہو، اور اس کے فضائل بیان کے کہ جس کے پاس کم مال ہے اور اس پر رونے والے کم ہو، اس کی وراثت کم ہو، پھر چٹ کی بجائے ایسے اس کی موت آ جائے، کیا شان والے ہیں۔ تو اس پر 2 باتیں کر کے پھر آج کے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ تو یہاں پیارے آقا دو جہان نے یہ فرمایا کہ تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں حبب الی من دنیاکم ثلاث، کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزوں سے جو ہے وہ میرے دل میں اللہ نے محبت فرمائی ہے۔ عورتوں اور خوشبو کی محبت میرے طرف ڈالی گئی ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی ہے۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ پیارے آقا دو جان کی طرف عورتوں کی محبت ڈالی گئی، یعنی آپ اپنی ذات اور فطرت کے اعتبار سے عورتوں خوشبو کی طرف مائل اور راغب نہ تھے۔ یہ بھی الگ ایک مقصد تھا کہ امت کو راہ راست پہ چلانا، دنیا کا نظام چلانا، تو دوسروں کو ترغیب دلانا کہ میری نبی کی سنت ہے، تو کہ تم نبی کی سنت کو زندہ بھی کرو اور میری نسلوں کو بھی بڑھاؤ، ورنہ ہر کوئی رہبانیت کی طرف جاتا ہے۔ تو پیارے آقا دو جان فطرت، آدمیت، انسانیت اور خلقت انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ازواج مطہرات کے ساتھ مشہور ہوتے تھے، اور اپنے نفیس مزاج کے مطابق خوشبو لگاتے تھے، ہر چند کہ آپ کا بدن مبارک خود خوشبودار تھا، اور آپ کے پسینے میں مشک اور عنبر سے بہتر خوشبو تھی۔ تاہم امت کی تعلیم کے لیے خوشبو لگاتے تھے، اور آپ کی آنکھیں صرف نماز سے ٹھنڈی ہوتی تھی جب اپنے مولا سے مناجات کرتے تھے۔ تو دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دین کیا معمول تھا کہ دنیا سے ایک طرف رہنا، انسان بالکل اعمال صالح کی طرف متوجہ ہو اور دنیا داری کو مطلقاً ترک کر دے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت اور کی فطری تقاضوں کو مطابق دین اسلام کو مشروع کیا، اور اسے حرج و مشقت کو ساقط کر دیا۔ انسان اپنے طبعی اور شہوانی تقاضوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق پورا کرے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو سر انجام دے، اور دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ انسانی اپنی ذمہ داریاں کو پورا کرنے کے لیے معاش کرے، رزق حلال تیار کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرتے، اس میں بھی مشغول رہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، اون بین ابی جو حیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے حضرت سلمان اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو آپس میں بھائی بنایا۔ جب مہاجرین مدینہ گئے تو وہاں پہ آپس میں بھائی چارہ قائم کیا، تو سلمان فارسی اور ابو درداء کو بھائی بنایا۔ تو حضرت سلمان کے لیے ابو درداء نے کھانا تیار کیا اور ان سے کہا تم کھانا کھاؤ، میں تو روزہ دار ہوں۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا میں نہیں کھاؤں گا حتیٰ کہ تم بھی میرے ساتھ کھاؤ۔ پھر ابو درداء نے کہا کھانا کھا، جب رات ہوئی تو ابو درداء نماز پڑھنے لگے۔ تو جب حضرت سلمان فارسی نے کہا نہیں سو جاؤ، پس وہ سو گئے، حالانکہ یہ مہمان تھا۔ کچھ دیر بعد اٹھے تو حضرت سلمان نے کہا سو جاؤ۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو حضرت سلمان نے کہا اب اٹھو، پھر دونوں نے نماز پڑھی۔ تب حضرت سلمان نے کہا رضی اللہ عنہ کہ تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، سو ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ حضور کے پاس گئے اور کہا کہ انہوں نے رات ایسے سے کیا،
بولا ابو درداء سلمان نے صحیح کہا، کیونکہ سلمان فارسی جب گئے تو دیکھا کہ ان کی گھر والی ام درداء وہ انتہائی کپڑے بھی ایسے کمزور پہنے ہوئے، میلے کے چولے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور یہ حالات دیکھی تو سلمان رضی اللہ نے کہا یہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہارے بھائی ابو درداء کو دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بس کبھی روزہ ہے تو کبھی نماز ہے، ہمارے طرف دیکھتے ہی نہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو یہاں مقصد یہ تھا کہ بالکل دنیا سے کنارکش ہونا، یہ جیسے کل کے درس میں ایسے تھا تو ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ دنیا کو اپنی جگہ اور دین کو اپنی جگہ، دنیا بیوی بچے کاروبار تو اس کو اچھی نیت سے، یہ بھی دین ہے، کیا ہے؟ یہ بھی دین ہے، اچھی نیت سے کریں۔ تو اس کے تفصیلی گفتگو ہم نے وہاں بھی کی، زُوِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 15 میں وہاں پہ ذکر ہوا تھا آل عمران میں، جس کو مطالعہ کرنا چاہیے تو نیٹ پر وہ ویڈیو بھی ہے اور تفسیر خود بھی دیکھ لیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور آپ کہیے کہ میں ہی علی الاعلان ڈرانے والا ہوں، جیسا کہ ہم نے ان پر عذاب نازل کیا جو اپنی کتاب کو تقسیم کرنے والے تھے۔ اب مقتسمین کیا ہے؟ تمسیک کرنے والے کے مزاق کیا؟ اس میں چند اقوال ہیں کہ پہلی آیت میں عذاب کا لفظ مقدر ہے، یہ نہیں، اور آپ کہیے کہ میں ہی علی الاعلان عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ اور اس کی نظیر یہ آیت ہے سورہ حامیم سجدہ نمبر 13 میں ہے کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ پھر اگر وہ روگردانی دین سے اعراض کریں تو آپ فرما دیں کہ میں تمہیں کڑک عذاب سے میں نے تمہیں ڈرایا ہے، جیسے عاد اور ثمود پر کڑک کا عذاب آیا تھا جبکہ انہوں نے اپنے انبیاء سے اعراض کیا ان کے۔ تو اب اس میں مقتسمین میں چند اقوال ہیں۔ نمبر 1، مقاتل و فرا نے کہا کہ ولید بن مغیرہ نے 16 افراد کو حج کے ایام میں مکہ کی گھاٹیوں اور مکہ کے راستوں پر بھیجا اور ان راستوں سے مکہ کی طرف آنے والوں سے کہتے تھے ہم میں سے ایک شخص ظاہر ہوا۔ اب دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ کتنے فسادی لوگ ہوتے ہیں، مسجد میں بھی بیٹھیں گے، اب ہم بات کریں دوسرے بولے کو نہیں سنو۔ اس دن ہم نے ایک مسئلہ بیان کیا تو مجھے ایک نمازی نے بولا کہ ایک بیچ میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تو اس نے بولا کہ جاہل مولوی اس کو کیا پتہ ہے، کنویں کا مینڈک بیٹھا ہوگا کہیں، تو اب کلو اناء ینضح بما فیہ، ہر برتن سے وہی چیز گرتی ہے جو اس کے اندر، فسادیوں کے اندر یہی ہے نا۔ تو ہم ان سے نہیں وہ گھبراتے، ہم کہتے ہیں یہ اب بھونگتے رہیں گے۔ وہ ہمارے ہاں کہاوت ہے نا کہ فقیر جو ہے نا اپنے در پہ جاتا رہتا ہے اور کتے بھونگتے رہتے ہیں، ایسے تھوڑی کہ وہ اپنا وہ کام چھوڑ دے۔ اب دین کی تبلیغ تو ہم کریں گے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور یہ ولید بن مغیرہ خود حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بولے تو اس رات سے بیٹھ جائے، تو اس رات سے بیٹھ جائے، تو اس رات، آج ہی آئیں گے حضور دین کی تبلیغ کریں گے، اللہ کے واحد لا شریک ہونے کی لوگوں کی تاکید کریں گے، تم پہلے سن کے ذہن بنا دو۔ اب یہ بھائی آئے گا میرا لائق بھائی، کوئی راستے میں کہے گا تو کدھر جا رہا ہے، وہاں تو اس قریب کو تو درس ہی نہیں آتا، یعنی بھائی قرآن کے محبت میں آنا بھی تو بہت بڑی عبادت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اب گلی گلی گھومو کہ آؤ یہاں پہ درس ہوتا ہے، یہ ہے مسلمانوں کا کام کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف ونہی عن المنکر۔ یہ قرآن سنا رہا ہوں سورۃ توبہ آیت نمبر 71 کہ مسلمان دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، اچھائی کی دعوت دیتے، برائی سے روکتے ہیں، یہاں نہ کوئی گالی گلوچ ہے نہ کچھ، صحیح عقیدے بیان ہوتے ہیں، صحیح درس ہوتا ہے۔ یہ صرف نہیں کہ ہم کونے میں بند کر کے اور ہم پوری دنیا کو سنا رہے ہیں، حق یہ ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ حق سیکھیں پھر دوسروں تک پہنچائیں، جو حق سیکھتے ہیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں، جو فساد پھیلاتے ہیں اللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کے شر سے بچا، جو مسلمانوں میں تفرقے ڈالیں یا جو ہے فسادات ڈالیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے۔ تو اب ولید بن مغیرہ نے یہ کام کیا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ انہوں نے کیا کر دیا کہ یہ مقتسمین ہیں، کیا ہے؟ علی المقتسمین۔ مقتسمین سے کون ہے؟ انہوں نے 16 افراد تو یہ لگا رکھے تھے کہ
راستوں میں بھیجا کہ آنے والوں کو کہے کہ ہم میں سے ایک شخص ظاہر ہوا جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور ان کا باتوں سے دھوکہ نہ کھانا کیونکہ وہ دیوانہ ہے۔ استغفر اللہ۔ اور کبھی کہتے ہیں وہ جادوگر ہیں، اور کبھی کہتے ہیں وہ شاعر ہیں، اور کبھی دیکھتے وہ کاہن ہیں۔ ان کو مقتسمین اس لیے فرمایا کہ انہوں نے مکہ کے گھاٹیوں اور راستوں کو آپس میں تقسیم کر لیا تھا، تو اس گیٹ میں بیٹھ جانا، تو اس گیٹ میں بیٹھ جانا، تو اس میں کوئی آئے تو بولو ہوشیار رہی ہو۔ یہ شیطان ہر وقت ہوتے ہیں، ہمیں اس سے بڑا حوصلہ ملتا ہے کہ میرے نبی جیسے کائنات من جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کے خلاف بھی جو ہے نا یہ لوگ سازشیں کرتے تھے۔ کون؟ شیطان والے۔ آج اگر ہمارے خلاف کوئی کرے تو ہمیں اس سے خوشی ہوتی کہ چلو ہم صحیح بات کر رہے ہیں، ہاں، کہ شیطان ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں حرام نہیں کھاؤ، 5 وقت کی نماز پڑھو، والدین کی خدمت کرو، رسول اللہ کی امت کے مال و جان و عزت و آبرو کی حفاظت کرو۔ اچھا، تو انہوں نے ان گھاٹیوں میں ان کو تقسیم کیا کہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بدترین موت سے رسوا کیا۔ انہوں نے ولید بن مغیرہ کو مسجد حرام کے دروازے پر کھڑا کر دیا تھا۔ جب باہر سے آنے والے اس نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتے تو کہتے تھے کہ جو لوگ تم سے بات کرتے تھے نا وہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ایسے ہی ہے۔ یہ آخری فیصلہ ان کے پاس آتا تھا کہ تو بھی یہ کہنا، یہ بھی کہنا، اگر مسجد میں آئیں گے تو ہم یوں کہیں گے کہ غلط ہے، غلط ہے۔ د عزت شمع چې بله د چا خدای کړي هغه کله څوک وجلې په پکوشي۔ اردو میں بھی ایک شعر ہے، شمع بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی و خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ تو وہ کہتے جس کی عزت کی شمع اللہ روشن کرے پھر اس کو کون بجھا سکتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام تو وہ روشن شمع لے کر آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پورے ادیان پر یہ غالب آئے گا، ہاں، علی الدین کلہ۔ اچھا، دوسرا قول اس میں یہ ہے، قتادہ نے کہی کہ کفار قریش کا ایک گروہ تھا، ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو تقسیم کر لیا تھا۔ بعض اس کو شعر کہتے تھے، بعض جادو کہتے، بعض کہانت جنات کی بتائی ہوئی باتیں کہتے تھے، اور بعض کہتے تھے کہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین۔ یہ انہوں نے الگ تقسیم کی۔ تیسری توجیہ، اور عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یہ اہل کتاب تھے جو کتاب پر ایمان لاتے تھے، اور بعض کا کفر یہود و نصارہ تھے، کچھ مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے۔ بولے یہ جو ہے قرآن میں سے یہ ہمارے توریت کے کچھ موافق یہ مانتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہماری انجیل کے موافق ہے جو یہ مانتے ہیں، جو اس کے مخالف ہے یہ ہم نہیں مانتے ہیں۔ انہوں نے قرآن کو تقسیم کر لیا تھا۔ نمبر 4، اکرمہ نے بھی اسی طرح کہا کہ اہل کتاب تھے، ان کو تقسیم کرنے والے اس لیے فرمایا کہ یہ کتاب کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے یہ صورت میری ہے اور یہ صورت تمہاری ہے، یہ فلاں ہے، مذاق گئے۔ نمبر 5، قتادہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ اہل کتاب نے اپنے کتاب کو تقسیم کر لیا تھا، اس میں تفریق اور تحریف ڈال دیا تھا۔ نمبر 6، زید بن اسلم نے کہا اس سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم مراد ہے، جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف وہ گروہ بنایا تھا اور انہوں نے شہید کرنے کی سازش کی، تو وہ لوگ مراد ہے۔ جیسے سورہ نمل میں آئے گا، قالوا تقاسم باللہ لنبیتنہ وأہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون۔ انہوں نے کہا سب آپس میں اللہ کی قسم کھا کر یہ عہد کرو کہ صالح علیہ السلام کے خلاف کہ ہم ضرور رات کو صالح علیہ السلام اس کے گھر والوں پر حملہ کریں گے، ان کو شہید کر دیں گے، پھر ہم اس کے وارثوں سے کہیں گے کہ اللہ کی قسم تو ہم تو نہیں تھے، یعنی پہلے یہ مشورہ کہ پہلے شہید کر دیں گے پھر بولیں گے ہم تو نہیں تھے۔ آخفش نے کہا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پیارے آقا دو جان کو قتل کرنے کی قسمیں کھائی تھی۔ ان لوگوں میں سے عاص بن وائل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیع، ابو جہل بن ہشام، ابو البختری بن ہشام، نضر بن حارث، امیہ بن خلف اور نضر بن حجاج تھے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کے خلاف یہ قسمیں کھائی کہ ان کو شہید کریں گے۔ تو یہ مقتسمین تھے۔ آگے یہاں پہ ابھی اللہ کریم فرماتا ہے کہ الذین جعلوا القرآن عضین، ہاں، جنہوں نے قرآن
کو کچھ مان کر اور کچھ نہ مان کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہاں ادوین کا معنی کیا ہے؟ یعنی جن نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بعض نے کہا یہ کہانت ہے، بعض نے کہا یہ اگلے لوگوں کے قصے ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک کو صحیح طریقہ یہ کہ پورا بیان کیا جائے۔ بعض لوگ اپنے مقصد کی باتیں کریں گے لیکن پورا قرآن بیان نہیں کریں گے، اس سے عوام کو پھر پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کے کلام میں کیا ہے۔ تو رات دن لوگوں تک اس پیغام کو بالاستیعاب پورا مکمل بیان کریں۔ اللہ کے نیک بندے جو ہیں کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے سنیں گے، کوئی مسجد میں سنیں گے کہ اللہ کے کلام میں کیا، پورا قرآن پاک سنیں۔ تو اس کے بارے میں سورہ بقرہ 85 نمبر آیت ہے کہ اہل کتاب سے 4 باتیں لی گئی تھی کہ تم جو اپنوں کو قتل نہیں کرو اور اپنوں کو گھروں سے نہیں نکالو، اپنوں کے خلاف دشمن سے مل کر اس پر حملہ نہ کرو، اور اگر تمہارے کوئی لوگ گرفتار ہو جائے تو ان کو چھڑاؤ۔ تو یہ 3 باتیں انہوں نے چھوڑ دی، مارتے بھی تھے، نکالتے بھی تھے، دشمن کے خلاف ان حملہ بھی کرتے، لیکن جب کوئی ان کا اہل کتاب پکڑا جاتا تو جا کے فدیہ۔ کیوں؟ بولا یہ اللہ نے حکم دیا۔ تو اللہ نے فرمایا اب یہ کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہیں، 1 کو 3 کو چھوڑتے ہیں، تو ان کا بدلہ کیا ہے؟ دنیا میں رسوا ہوں گے۔ تو رسوا ہو گیا نا، بنو قریظہ بنو کیا حال ہو گئی، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ پورے کلام کو ماننا ہوگا، 1 آیت کو مان کے 1 سے چھوڑ کے یہ نہیں چلے گا۔ اچھا، تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ کتاب کے بعض حصے پر ایمان لائے اور بعض کے ساتھ کفر کیا، اور یہ منکرین قرآن مجید کے متعلق مختلف باتیں کرتے تھے، کذب، سحر، کہانت اور شعر کہتے تھے۔ اچھا، اب آگے ایک بات یہ یہاں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، آپ کے رب کی قسم ہم ان سے ضرور پوچھیں گے۔ یہاں حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کیا ہے؟ تو پیارے آقا دو جہان نے فرمایا وہ لا الہ الا اللہ، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عہد ہی کیا ہے کہ جو شخص بھی میری امت، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ جو شخص بھی میری امت میں سے میرے پاس لا الہ لے کر آئے گا، درا حال ہے کہ اس نے اس توحید کے ساتھ کسی اور چیز کو نہ ملایا ہو، شرک نہ کیا ہو، تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ لا الہ کے ساتھ کیا چیز ملائے گا؟ آپ نے فرمایا دنیا، یہ دیکھیے توجہ کے ساتھ یہ بات سنیں، دنیا کی حرص کرنا، دنیا کو جمع کرنا، دنیا کی وجہ سے منع کرنا، وہ نبیوں کے طرح باتیں کریں گے، یعنی ایسے مولوی ہوں گے، پیر بنے ہوں گے، لیکن اصل مقصد کیا ہوگا؟ دنیا جمع کرنا، مرید بنا کے چندے جمع کرنا، سمجھ آئی؟ اور ظالموں جیسے عمل کریں گے، باتیں نبیوں جیسے کریں گے، ان کا کردار وہ ظالموں جیسے ہوگا، حرام خور ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا بندوں کو اللہ کے ناراضگی سے بچاتا ہے۔ دل سے پڑھو گے لا الہ الا، اس کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ کے ناراضگی سے آپ بچنے والے بن جاؤ گے، جب تک کہ وہ دنیا کو دین پر ترجیح نہ دیں۔ یہ پوائنٹ کی بات ہے کہ ہم دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے وَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ کافر کی تعریف ہم نے کیا کی؟ سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 3 میں، کافر وہ ہیں، اب یہاں پہ دیکھیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں غالباً سورہ ابراہیم میں 3 نمبر آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ دیکھیے الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغون عوجا اولئک فی ضلال مبین۔ ہلاکت ہے کافروں کے لیے۔ کافر کون ہے؟ سخت عذاب، جو دنیا کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں، اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس میں کنجی تلاش کر دیا، دور کی گمراہی میں ہے، جو دین میں عیب نکالتے ہیں، دین میں یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے۔
ایک لقمان مبشر نام ہے کا وہ صحابی کوئی، اس نے وہ مرزا انجینئر کو بولا دین کے اوپر طنز کہ یہ دین اسلام کیسے فطرت کا دین ہے، انسان تو کہتے میں سو جاؤں اور یہ کہ اللہ کہتے کہ نماز پڑھو اور انسان کہتے ہیں میں کھاؤں پیوں، اللہ فرمایا ارے میں نے بولا کم بخت کوئی کہ مینڈک ہم سے پوچھ رہے تھے ہم بتا رہے تھے، اب تو نے ایسے سے پوچھا، وہ تو ویسے بھی شیطان ہے، اب شیطان سے پوچھ رہا ہے تو وہ لازم بات ہے وہ تو گمراہی کرے گا۔ ہاں وہ کہتے ہیں ہاں یہ مولوی تو ایسے ہیں، وہ بھی بڑا خوش ہوا کتنے بڑے صحافی نے مجھے بلا لیا اور مجھے جو ہے نا وہ دے دیا۔ کم بخت کہیں کہ یہ قرآن کی آیت بھی ہے، سورہ نمبر 30 میں آیت نمبر 30 ہے، حدود کے حدیثیں بھی ہیں کہ دین اسلام فطرت ہی ہے، دین فطرت ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہو تو الگ بات ہے، اندھے کو اب جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، وہ کون سا پرندہ ہے جس کو سورج سے بیماری ہے، چمگادڑ ہے وہ، ہاں تو وہ کہتے ہیں یہ سورج، حالانکہ اس کی آنکھیں خود خراب ہے اور سورج پر وہ کرتا ہے، تیری نیت خود خراب ہے، تم دین اسلام کے اب یہ کیسے مسلم بات، اب وہ سمجھتے کہ میں تو بڑا فن ہے، اور پھر ڈھونڈا کیسے شخص کو، ایسے شخص کو اس کو پتہ ہے کہ پوری دنیا سے آؤٹ ہے، یہ اس کو میں نے عزت دی تو یہ مجھے عزت دے گا، لہٰذا ہم دونوں مل جائیں گے، بات بن جائے گی۔ کسی سنی عالم دین سے پوچھو نا کہ تمہیں کہ دین اسلام فطرت کا دین ہے یا نہیں ہے، استغفر اللہ، افسوس ہی بات، ہمارے پاس ان لڑائیوں کا ٹائم نہیں ہے، ورنہ ہم بھی اس پر ویڈیو بناتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بکواس ہے یار، اب تم دین کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا سازشیں کرتے رہتے ہو، کوئی اور بات کرو یار، دنیا میں فسادات ہے اس کے خلاف، فحاشیوں کے خلاف، تو آ رہا ہے دین کے بیچ میں گھس رہے کہ روزہ کیوں ہے پتہ نہیں، عید سے تو انسان بھوک سے مر جاتا ہے، تیرے جیسے مرتے ہیں، ہاں ہمارے جیسے تو روزہ کرتے کہتے کیا بات ہے، کیا مزہ آیا، کیا خوشی ہے، نماز میرے نبی نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تو کہتے ارے یہ تو قرآن نے خود بتا دیا کہ منافقوں لیے مشکل ہے، تو تیرے لیے تو اس لیے مشکل ہے، تمہیں نیند بھی آئے گی، تمہیں فطرت کے خلاف بھی لگے گا کہ تو خود آؤٹ ہے۔ اب نشہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے، کیا ہے، اب نشہ ہی بولے گا نہیں میرے کو تو بڑا مزہ آتا ہے، ہاں تو بولے کہ نشہ فطرت کے موافق ہے، کیوں نشہ ہی بولے گا نا کہ وہ نشہ ہی ہے۔ اب دین سے رات دن باغی، وہ بولے گا دین اسلام جو ہے یہ فطرت کے خلاف ہے، انسان کہتے ہیں میں تیرے جیسا، آپ کہتا ہے کہ میں حرام خوری کروں، تیرے جیسا بولے گا شراب پیوں، تیرے جیسا بولا میں ہم بدکاری کریں، لیکن جن کو اللہ نے دولت یہ کلمہ پڑھے تو اللہ اس کے ذریعے بچا دیتے ہیں نا، کلمے کی تاثیر ہے، اس کے لیے نماز آسان ہو جاتی ہے، انسان جو چاہتا ہے انسان کی فطرت میں وہی اللہ پھر دیتا ہے۔ انسان کہتا ہے کسی ایسے ہستی کے نیچے آؤں کہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، وہی اللہ ہے کہ سب سے تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہیں فطرت کی کیا پتہ ہے۔ آگے چلے، قیامت کے دن سوالات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس میں اختلاف ہے کہ آیا کافروں سے بھی سوالات کیا جائے گا یا نہیں، اسے حساب لیا جائے گا یا نہیں۔ صحیح ہے کہ کافروں سے بھی سوال کیا جائے گا اور ان سے بھی حساب لیا جائے گا، اور دلیل یہ ہے وَقِفُهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، صافات آیت نمبر 24، اور انہیں ٹھہراؤ، بے شک ان سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ سورہ غاشیہ میں ہے اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ، بے شک ان کا لوٹنا ہماری طرف ہے، پھر بے شک ہم پر ان کا حساب لینا ہے۔ اور سورہ قصص میں آیت نمبر 78 میں ہے وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِ الْمُجْرِمُونَ، اور ان کے اچھا یہ اعتراض ہے، وہاں تو ہے کہ پوچھا جائے گا نا، اب یہ ہے، اور ان گناہوں کے متعلق مجرموں سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک اور سورہ رحمان میں ہم 39 آیت میں پڑھتے ہیں فَيَوْمِئِذٍ لَا يُسْأَلُ، آج عشاء کی نماز میں آپ نے سنا فَيَوْمِئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِ إِنسٌ وَلَا جان، کہ انسان خواہ جن ہو یا انسان ہو خواہ جن ہو، سو اس دن کسی کے گناہ کے متعلق سوال نہیں کیا جائے۔ فَيَوْمَئِذٍ، آج کے دن، لا يُسْأَلُ، نہیں پوچھا جائے گا عن ذنبی، ان کے گناہوں کے بارے میں، انسان ہو یا جنات ہو۔ آگے فرمایا وَلَا يَكُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، نہیں پاک کرے گا۔ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، حق ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے کیا دیدار سے محروم ہوں گے۔ ان آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کفار سے کلام نہیں فرمائے گا، نہ ان کے طرف دیکھے گا، نہ وہ اس کو دیکھیں گے، اور نہ ان سے ان کے گناہوں کے متعلق سوال
کرے گا سو ان سے ان کا حساب بھی نہیں لیا جائے گا. اس کا جواب اب یہ دے رہے, دونوں آ گیا نا, پوچھا جائے گا نہیں پوچھا جائے گا, دونوں کا جواب. اب دیکھیں یہ حشر کے دن کئی مواقف اور مختلف احوال ہوں گے. بعض مواقف اور بعض احوال میں اللہ تعالیٰ کلام کرے گا, نہ کوئی سوال کرے گا اور نہ کوئی حساب لے گا. بعض مواقعوں میں یہ اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ جلال سے فرمائے گا لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہی ہے, پھر خود فرمائے گا للہ الواحد القہار, واحد قہار ذات کی غالب بادشاہ کے لیے بادشاہت ہے. پھر جب ہمارے پیارے قائد و جان سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے, تب اللہ تعالیٰ مخلوق سے پھر پوچھے گا اور ان سے حساب بھی لے گا اور ان سے کلام بھی کرے گا. لیکن مسلمانوں سے محبت سے کلام فرمائے گا اور کافروں سے غضب سے کلام فرمائے گا. سو کفار سے سوال اور حساب کی نفی کی آیت کا تعلق پہلے موقف اور پہلے حال سے, اور ان سے سوال کرنے اور حساب لینے کی ثبوت کی آیت کا تعلق بعد کے موقف بعد کے حالات ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے اعمال کو معلوم کرنے کے لیے سوال نہیں کرے گا کہ تم نے یہ کیا کیا عمل کیے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹنے اور جھڑکنے کے لیے سوال کرے گا کہ تم نے فلاں عمل کیوں کیے, تم نے ہمارے رسولوں اور ہماری کتابوں کو کیوں جھٹلایا, نافرمانی کیوں کی. تو ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا. پس تحقیق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن مومن و کافر ہر شخص سے سوال کرے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر تم سے اس دن نعمتوں کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا. تو یہ ان کے درمیان کیا ہے, تطبیق ہے کہ پوچھا جائے گا اس کا الگ وہ ہے, نہیں پوچھا جائے گا اس کی الگ جگہ ہے. سمجھ آئی؟ تو قرآن پاک میں تضاد نہیں ہے کوئی, کیونکہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ فرماتے اگر یہ میری کتاب نہ ہوتی تو اس میں ضرور اختلاف ہوتا. سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کل مزید ایک گفتگو ہوگی اس صورت کے اینڈ میں. 99 آیتیں ہیں اور بڑی یعنی ایک عقیدے کے متعلق کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے بارے یا امت کے بارے میں علم تھا یا نہیں تھا, کہ کیا ان کے ساتھ ہوگا کیا نہیں ہوگا. بہت سارے اعتراضات اور ان کے علمی جوابات انشاءاللہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کو سن کر اس پر عمل کر کے دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم محمد و صحبہ اجمعین.